أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد والثاني للحصول وهو قاد وخبره مضارع دون عن نحو قاد زيد يقوم وقد تدخل عن نحو قاد زید ان یخرج. اس بحث کو تسلسل اور ادامہ دیتے ہوئے ہم افعال مقاربہ میں سے دوسری قسم کو بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس مثال کی توضیح دیتے چلیں کہ مصنف نے فرمایا تھا کہ عصا زید ان یقوم، کبھی کبھار عصا جو ہے وہ ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور اس کی خبر اس کے اسم کے بعد واقع ہوتی ہے، اور کبھی کبھار اس کی خبر کو مقدم کیا جاتا ہے، عصا ان یخرج زید. ان دونوں مثالوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں مثالوں میں فرق اتنا ہے کہ پہلی صورت میں کہ جب اس کا اسم مقدم ہوتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے، مثلا عصا زید ان یقوم، تو یہاں پر عصا ناقصہ ہے. عصا ناقصہ ہے اور اس کو اس کی خبر کی ضرورت ہوتی ہے، محتاج ہوتا ہے، اور وہ محتاج ہوتا ہے اپنی خبر کی طرف. لیکن دوسری صورت میں کہ جب اس کی خبر اس کے اسم پر مقدم ہوتی ہے، تو اس مقام پر ان کے تعویل مصدر میں اس فعل کو انجام دینے کے بعد اس کی عبارت کچھ اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ عصا خروج زیدن، عصا خروج زیدن، یعنی اس صورت میں عصا تامہ واقع ہوتا ہے اور اس کو اس کی خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی اس کی کلام اس کے اسم پر، اس کے فاعل پر تمام ہو جاتی ہے. دوسری قسم ہم نے کہا تھا اول بحث میں کہ عصا یہ افعال مقاربہ یہ تین قسموں پر ہیں، بعض وہ امید کے لیے ہیں جیسے کہ عصا تھا. دوسری قسم وہ ہے کہ جو حصول پر دلالت کرتے ہیں، یعنی جب متکلم قادہ کو ذکر کرتا ہے تو یہ متکلم کا قادہ زید یقوم کہنا یہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی خبر جو ہے اس کا حصول اس کے اسم کے لیے قریب ہے. یعنی متکلم کہتا ہے کہ قریب ہے کہ میری خبر، یعنی قادہ کی خبر اس کے اسم کے لیے حاصل ہو جائے. اسی لیے اس میں ان کے بغیر بھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کا استعمال عصا کی طرح ہے، لیکن چونکہ یہ زیادہ قریب پر دلالت کرتا ہے اس وجہ سے اس کو ان کے بغیر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی کبھی کبھار اس کی خبر پر بھی ان کا داخل ہونا واقع ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھار اس کی خبر میں ان داخل ہوتا ہے. والثانی للحصول، اور دوسری قسم حصول کے لیے، حاصل ہونے کے لیے ہے، یعنی اس مقام پر افعال مقاربہ دلالت کرتے ہیں. مثلا قادہ دلالت کرتا ہے کہ میری خبر کا حصول میرے اسم کے لیے قریب ہے، کہ قریب ہے کہ ان قریب میری خبر میرے اسم کے لیے حاصل ہو جائے گی. وہو قادہ، اور وہ قادہ ہے، وخبر مضارع، اور اس کی خبر مضارع ہوتی ہے دون ان کے بغیر. نحو قادہ زید یقوم، قریب ہے کہ زید وہ قیام کرے. وقد تدخل ان، اور کبھی کبھار داخل ہوتا ہے ان، جیسے قادہ زید ان یخرج، زید کا خارج ہونا قریب ہے. والثالث للأخذ والشروع في الفعل وهو اتفق وجعل وقرب وأخذ واستعمالها مثل قاد.
نحو طفق زید یکتب الی آخرہ واوشک واستعمالہ نحو عصا وکاد۔ تیسری قسم اخذ اور شروع کے لیے فعل، یعنی تیسری قسم افعال مقاربہ کی اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ متکلم اپنی خبر میں شروع ہو چکا ہے۔ یہ افعال کی جو شروع پر دلالت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا اسم اپنی خبر میں شروع ہو چکا ہے۔ یعنی طافق زید یکتب، اس کا معنی یہ ہے کہ زید نے لکھنا شروع کر دیا ہے، زید نے لکھنا شروع کر دیا ہے، اور زید کی خبر یعنی طافقہ کی خبر اس کے اسم کے لیے حاصل ہو چکی ہے۔ مثالوں میں یہ سب ایک جیسے ہیں، اور یہ کون کون سے افعال ہیں؟ طافقہ ہے، جعل ہے، کربہ ہے، اخذ ہے۔ ان کا استعمال قادہ کے استعمال کی طرح ان کے بغیر ہے، اور اوشکا کے بارے میں بیان فرماتے ہیں آخر میں کہ یہ استعمال کے اعتبار سے عصا اور قادہ کی طرح ہے۔ اب عصا کا استعمال ان کے ساتھ تھا، ان کے بغیر بھی تھا، لیکن عصا دو طرح سے استعمال ہوتا تھا۔ ایک وہ کہ جہاں پر اس کو خبر کی ضرورت ہوتی تھی، خبر کی ضرورت تھی یعنی ناقصہ، ایک اس صورت میں کہ جب اس کی خبر اس پر مقدم ہو جاتی تھی یعنی عصا تامہ واقع ہوتا تھا۔ اسی طرح سے عصا، اسی طرح سے اوشا کا بھی یہ تامہ بھی واقع ہو سکتا ہے اور ناقصہ بھی واقع ہو سکتا ہے، اور قادہ کے ساتھ بھی، یعنی ان کے ساتھ بھی اور ان کے بغیر بھی، یعنی قادہ کی طرح بھی۔ تو اسی لیے مصنف نے کہا ہے کہ اوشکا، اور آخر میں مصنف نے کہا تھا اوشکا و استعمال، اور اس کا استعمال نحو عصا و قادہ، قادہ اور عصا کی طرح ہے۔ یہاں پر ہم ایک چیز کی طرف، ایک نقطے کی طرف توجہ اپنے سامعین کو، ان کی توجہ کو مبذول کرتے چلیں، ان کی توجہ یہاں اس نقطے کی طرف مرکوز کراتے چلیں کہ نحو یہاں پر مثل کے معنی میں ہے، یعنی استعمال ہو مثلو، یہاں پہ مثال کے معنی میں نہیں ہے، اس کا استعمال مثل عصا اور قادہ ہے۔ اب یعنی مثل یعنی نظیر کے معنی میں ہے، نظیر و عصا و قادہ، نہ کہ مثال کہ اس کی مصنف مثال بیان کرنا چاہے، نہیں۔ اوشکا، اس کا استعمال نظیر عصا اور قادہ کے استعمال کی طرح ہے۔ اب عصا کا استعمال ان کے ساتھ تھا، اور کبھی وہ اپنی خبر کا محتاج تھا، کبھی وہ تامہ واقع ہوتا تھا، اور قادہ اس کا استعمال ان کے بغیر تھا۔ عصا کا استعمال ان کے ساتھ اور قادہ کا استعمال ان کے بغیر۔ اوشکا میں بھی یہ ساری صورتیں آئیں گی، یعنی کبھی وہ تامہ واقع ہوتا ہے، اپنی خبر کی طرف محتاج ہوتا ہے، کبھی وہ تامہ واقع ہوتا ہے، خبر کا محتاج نہیں ہوتا، اور کبھی وہ ناقصہ واقع ہوتا ہے، یعنی خبر کا محتاج ہوتا ہے، کبھی وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی ان کے بغیر اس کی خبر ہوتی ہے۔ والثالث للأخذ والشروع، اور تیسری قسم اخذ اور شروع کے لیے ہے، یعنی پکڑنا اور شروع ہونا، دونوں کا معنی یہاں پر شروع ہونا ہے۔ یعنی تیسری قسم یہ بیان کرتی ہے کہ ہماری خبر ہمارے اسم کے لیے حاصل ہو چکی ہے، ہمارا اسم اپنی خبر میں شروع ہو چکا ہے۔ للأخذ والشروع فی الفعل، اخذ اور شروع ہونے کے لیے فعل میں ہے۔ وہوا، اور یہ تیسری قسم طافقہ و جعل، طافقہ اور جعل اور کربہ و اخذا، اور ان کا استعمال کربہ اور اخذا ہیں، وہ استعمال ہوا اور ان کا استعمال مثل قادہ، قادہ کی طرح ہے، یعنی ان کے بغیر۔ طافقہ زید یکتب، اس لیے ان کو ان کے بغیر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ان جو ہے وہ استقبال پر دلالت کرتا ہے، اور یہ افعال شروع پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر ان کی خبر پر ان کو داخل کیا جائے گا تو یہاں پر تناقض لازم آئے گا۔ ایک طرف سے متکلم کہنا چاہتا ہے کہ میری خبر میرے اسم کے لیے حاصل ہو چکی ہے، اور ان کے داخل کرنے کے ساتھ اس چیز کو بیان کرے گا
اس چیز پر دلالت کرے گا کہ وہ ابھی حاصل نہیں ہوئی اور امید ہے کہ آئندہ حاصل ہو، لذا اس وجہ سے ان کا ان کی خبر پر داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ وہ اوشکا شروع کے لیے فعل میں تافقہ، جعل، قربا، اخذا اور اوشک، وہ استعمال ہو اور اس اوشکا کا استعمال نحو عصا، مثل عصا اور قادہ ہے، یعنی خبر پر ان داخل ہو سکتا ہے، ان کے بغیر بھی اس کی خبر آتی ہے، جیسے کہ عصا تامہ تھا اور ناقصہ بھی تھا، یہ اوشا کبھی تامہ بھی ہوتا ہے اور ناقصہ بھی ہوتا ہے، جیسے عصا کی خبر پر ان داخل ہوتا تھا، اس کی خبر پر ان داخل ہو سکتا ہے، اور قادہ کی خبر پر ان نہیں آتا تھا، اس کی خبر ان کے بغیر بھی ہوتی ہے۔ فصل و فعل التعجب، فعل تعجب کی فصل، یعنی ہا ہونا فصل و فعل التعجب، وهو ما وضع لانشاء التعجب وله صيغتان ما افعله نحو ما احسن زيدا، اي شيء احسن زيدا، وفي احسن ضمير وهو فاعله، وافعل به نحو احسن بزيد، ولا يبنيان الا مما يبنى منه افعل التفضيل، ويتوصل في الممتنع بمثل ما اشد كما عرفت۔ فعل تعجب یہ ایسے فعل ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ عرب جب کسی چیز سے تعجب کرنا چاہتے ہیں تو ان افعال سے تعجب کرتے ہیں، یعنی ان کو وضع کیا گیا ہے تعجب کرنے کے لیے، تعجب کو ایجاد کرنے کے لیے، خود انشاء تعجب کے لیے۔ اس کے لیے دو صیغے ہیں، ایک ما افعلہ، اور اس کو مثال کے طور پر مثال کے قالب میں بیان کیا جائے تو ما احسن زیدا۔ یہاں پر ما کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن مصنف نے اپنی رائے جو بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ما ایو شیء کے معنی میں ہے، ایو شیء احسن زیدن، اس کی اگر ہم ترکیب کرتے چلیں تو ایو شیء مبتدا واقع ہو جائے گا، احسن میں ضمیر اس کا فاعل اور زیدن اس کا مفعول، یعنی کون سی چیز ہے جس نے زید کو حسین کر دیا ہے۔ اور افعل بہ یہ دوسرا صیغہ ہے، افعل یہ امر کا صیغہ ہے، لیکن معنی میں یہ ماضی استعمال ہوتا ہے، ماضی کے معنی میں آتا ہے، اور با بائے جارہ ہے اور زائدہ ہے، ہی اس کے لیے فاعل ہے۔ مثال قالب میں اگر اس کو بیان کیا جائے، مثال کے قالب میں اگر اسے بیان کیا جائے تو احسن بزیدن ہے، احسن اگرچہ ظاہری طور پر یہ وزن فعل امر ہے، یعنی فعل امر کا صیغہ ہے، لیکن اس سے ماضی کا معنی لیا گیا ہے، اور با جارہ اور بائے زائد، بزیدن یہ اس کے لیے فاعل ہے احسن کے لیے، اس کا معنی اس طرح سے ہوگا اور کتنا حسین ہو گیا ہے زید۔ پہلے کا ترجمہ کون سی چیز ہے کہ جس نے زید کو حسین کر دیا ہے، اور کتنا حسین ہو گیا ہے زید، یہ دوسرے کا ترجمہ ہے۔ اب یہاں ان کو کہاں سے بنایا جائے گا، کون سے صیغوں سے بنایا جائے گا؟ مصنف فرماتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے اس میں تفضیل کو بنایا تھا، جن صیغوں سے ہم اس میں تفضیل کو بنا سکتے ہیں اسی سے ہم اس تعجب کے ان تعجب کی دونوں صیغوں کو بنائیں گے۔ ہاں اگر کسی سے اس میں تفضیل نہیں بنتا، کسی مادے سے کسی فعل سے اس میں تفضیل نہ بنایا جا سکے تو وہاں سے اسی مادے سے ہم فعل تعجب کے دو صیغوں کو بھی نہیں بنا سکتے، لذا وہاں پر بھی ہم نے اس میں تفضیل میں بھی ہم نے توسل کیا تھا، وسیلہ پکڑا تھا اس چیز کا، اس فعل کا، اس مادے کا جس میں اشدیت اور اکثریت کا معنی پایا جاتا تھا، یعنی خود اشد اور اکثر کا،
کو ہم نے اس میں تفضیل کے وزن پر لے کر آئے، اور بعد میں ہم نے اس فعل کہ جس سے اس میں تفضیل کا بنانا ممتنع تھا کسی شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے مصدر کو ہم نے تمیز کے طور پر ذکر کیا تھا. تو یہاں پر بھی ہم اس فعل کے مصدر کو تمیز کے طور پر ذکر کریں گے، منصوب ذکر کریں گے. مثلا ما اشد حمراتہ، ما اشد حمراتہ، کون سی چیز ہے جس نے زیادہ کر دیا ہے اس کی سرخی کو؟ تعجب ہے. واشدد به، واشدد به یعنی واشدد بحمرته، اس کی سرخی کتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس کی سرخی کتنی زیادہ ہو گئی. تو اس عبارت کا، اس پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے. فصل، فصل فعل التعجب، اگرچہ صحیح یہاں پر یہی ہونا چاہیے تھا فصل فعل التعجب، اور یہاں پر اس کو ہم مبتدا محذوف کے لیے خبر قرار دیں گے، یعنی ہا ہونا فصل فعل التعجب. لیکن اگر ہم اس کو علیحدہ بھی قرار دیں تو فعل التعجب ہونا چاہیے. لیکن ہمارے پاس یہ مفرد کے صیغے کے ساتھ ہے، فصل فعل التعجب، فعل تعجب کی فصل، جو ہماری نظر میں یہ صحیح نہیں ہے، اور نسخہ بدل جو ہمارے پاس ہیں ان میں بھی یہ صحیح نہیں ہے. فصل، فصل فعل التعجب، فعل تعجب کے دو صیغوں کی، فعل تعجب کے دو فعلوں کی فصل. وہوا ما وضع، یہاں پر بھی وضع مفرد کے صیغے کے ساتھ ہے، کہ حالانکہ ان کو تثنیہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. وہوا ما، اور وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو، لیکن ہم چونکہ عام طلاب کے ہاتھ میں ان کے پاس یہی نسخہ ہے، تو ہم اسی کے اعتبار سے اگر ہم پڑھیں تو فصل فعل التعجب، فعل تعجب کی فصل، وہوا ما وضع، اور وہ فعل ایسی چیز ہے کہ جس کو وضع کیا گیا ہے انشاء تعجب کے لیے، تعجب کو ایجاد کرنے کے لیے. وَلَهُ صِيغَتَانِ، اور اس تعجب کے لیے دو صیغے ہیں. لہو یہ خبر مقدم ہے، کسی عامل مقدر کے متعلق ہو کر، صیغتان اس کے لیے مبتدا مؤخر ہے. ما فعلہ وہو نحو ما احسن زیدن، ما فعلہ اس کی مثال ما احسن زیدن ہے، اے یعنی ایو شیء احسن زیدن، کون سی چیز ہے اس نے حسین کر دیا ہے زید کو. فی احسن ضمیر، مصنف اس کی ترکیب بیان کرتے ہیں. فی احسن، احسن کے اندر ضمیر ہے، لوٹ رہی ہے ایو شین کی طرف، اور ایو شین مبتدا ہے، احسن اس کے لیے خبر واقع ہو رہا ہے، اور زیدن یہ احسن کے لیے مفعول بہ. وفی احسن ضمیر، اور احسن میں ضمیر ہے، ایک ضمیر ہے، وہو فاعلہ، اس حال میں کہ وہ ضمیر اس کا فاعل ہے. وافعل بہ یہ دوسرا صیغہ ہے، وافعل بہ یہ صیغہ دوم ہے تعجب کا. نحو احسن بزیدن، کتنا حسین ہو گیا ہے زید. احسن امر کا صیغہ ماضی سے مراد لیا گیا ہے، معنی ماضی اس سے لیا گیا ہے. بے ہم نے جیسے کہ پہلے بیان کر دیا یہ جارا اور زائدہ ہے، زید اس کے لیے فاعل ہے، زید کتنا حسین ہو گیا ہے. ولا یبنیان، اور ان کو بنایا نہیں جاتا مگر اس چیز سے، الا مما یبنى منه افعل التفضیل، مگر اس چیز سے کہ جس سے افعل التفضیل کو بنایا جائے گا. ويتوصل في الممتنع، فی الممتنع، اور توسل پکڑا جائے گا، پہنچا جائے گا ممتنع میں، یعنی وہ جس کا امتناع کیا گیا ہے، یعنی
جو محال ہے، جس سے نہیں بنایا جا سکتا، اس میں تفضیل کو یا فعل تعجب کو ممتنع، چونکہ شرائط ان دونوں میں ایک ہیں، ہم نے یہ کہا کہ جہاں پر اس میں تفضیل کو بنایا جائے گا، جہاں سے اس میں تفضیل کو بنایا جائے گا وہاں ہی سے فعل تعجب کے دوسروں کو بنایا جائے گا، لذا جہاں پر ممتنع ہے اس تک پہنچا جائے گا بمثل ما اشدہ کے ساتھ، ما اشدہ کی مثل کے ساتھ، کما عرفتہ جیسے کہ تو نے جانا، اس میں تفضیل میں، ولا يجوز التصریف فیہ ولا التقدیم ولا التاخیر ولا الفصل والمازنی اجاز الفصل بالظرف نحو ما احسن اليوم زیدا۔ مصنف فرماتے ہیں ما احسن زیدن، یہاں پر ما موصوفہ تھی، ایو شیئن کے معنی میں تھی، اور احسنہ میں ضمیر تھی جو لوٹ رہی تھی ماں کی طرف، اور زیدن اس کا مفعول تھا۔ ان عامل اور معمول کے درمیان آیا کسی چیز کو فاصلہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا ہم زید کو احسنہ پر مقدم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان میں تاخیر کر سکتے ہیں؟ احسنہ میں ہم تصریف کر سکتے ہیں؟ آیا احسنہ سے یحسن بنا سکتے ہیں؟ فاصلہ کر سکتے ہیں عامل اور معمول کے درمیان، یعنی احسنہ اور زیدن کے درمیان؟ مصنف فرماتے ہیں کہ تصریف نہ تو احسنہ سے یحسن بنایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو مقدم کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کے عامل اور معمول کے درمیان تقدیم و تاخیر جائز نہیں ہے، اور نہ ہی فاصلہ جائز ہے۔ لیکن نحات میں سے ایک معروف نحوی کہ جو مازنی ہیں، انہوں نے وہ اس چیز کے قائل ہوئے ہیں کہ فاصلہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ کہ فاصل ظرف، اگر ظرف کے ذریعے فاصلہ لایا جائے گا تو پھر یہ فاصلہ جائز ہے۔ ولا يجوز تصریف فیہ، اور جائز نہیں ہے اس فعل تعجب میں تصریف، ولا تقدیم اور نہ ہی تقدیم، ولا تاخیر اور نہ ہی تاخیر، ولا الفصل اور نہ ہی فصل۔ والمازنی، اور مازنی یہ جملہ حالیہ ہے، اجاز الفصل بالظرف، اس نے جائز قرار دیا ہے فاصلے کو ظرف کے ساتھ، نحو ما احسن اليوم زیدن، تو یہاں پر شاہد الیوم میں ہے جو ظرف ہے، اور یہ احسنہ اور زیدن کے درمیان میں فاصل واقع ہوا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔